جہاں تک مضمون نگاری کی بات ہے تو طریقہ وہی ہے. حضرت مولانا وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو ہمیں مولانا نوران صاحب سکھایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ایک کچی پینسل اور ایک بلیڈ طالب علم کے پاس ہونا چاہیے. ایک کچی پینسل اور ایک بلیڈ مضمون نگار بن جائے گا. ایک کچی پینسل ہو اور ایک بلیڈ ہو بس مضمون نگار بن جائے گا. کہ وہ کیسے کہ بڑا سا کوئی مضمون بڑی سی کسی اچھی کتاب میں سے کچھ اقتباسات جو اٹھانے ہیں اس پہ کچی پینسل سے نشان لگا دیجئے اور اسے کہیے بلیڈ سے کاٹ کر کے یہ کاغذ پہ چشمہ کر لے, مضمون بن گیا. تو مضمون بن جاتا ہے. اس کا بھی ہم نے تجربہ کیا. میں امروہہ میں پڑھاتا تھا, وہاں ایک سیرت کمیٹی ہے, تو سیرت کمیٹی کے تحت خطابت کا مقابلہ ہوتا ہے ہر سال, نعت کا مقابلہ ہوتا ہے ہر سال, جو امروہہ طلبہ پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں. اور وہاں مضمون نگاری کے پر بھی سیرت کا مقابلہ ہوتا ہے ہر سال. اگلے دن مسابقہ ہونے والا تھا. مدرسے کے ناظم صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارے مدرسے سے طلبہ نے مضمون نگاری میں کوئی مضمون جمع نہیں کیا ہے, ہماری نمائندگی ہونی چاہیے اور ہمارے مدرسے میں یہ مسابقہ ہو رہا ہے اور مضمون ہمارے یہاں سے کوئی ہے نہیں. میں نے کوئی بات نہیں, کل تک کا وقت ہے نا, آج رات میں لکھوا دیں گے. کیسے لکھوا دیں؟ میں نے کہا آپ مطمئن رہیے, ہم لکھوا دیں گے. میں نے تکمیل ادب کے ایک طالب علم کو بلایا, دارالعلوم میرٹھ میں اس وقت وہ پڑھا رہے ہیں, مولانا عارف نام ہے ان کا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی سیرت میں مضمون لکھنا ہے اور صبح تک لکھ دینا, جمع کرنا ہے, اور 6 صفحے کا لکھنا ہے فل اسکیپ کے. بولے کہ حضرت 6 صفحے کا مضمون صبح تک تو اتنا مشق نہیں لکھنے کی. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. نوائے ہادی ایک مجلہ نکلتا ہے, ماہنامہ نکلتا ہے کانپور سے, اس کا سیرت النبی نمبر تھا میرے پاس. میں نے وہ نکالا اور سیرت کے مختلف مضامین میں وہ میں نے نشان لگا دیا کچی پینسل سے, یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک. میں نے نمبر ڈال دیے, پہلے نمبر پہ یہ والا اقتباس لکھنا ہے, دوسرے نمبر پہ یہ لکھنا ہے, تیسرے پہ یہ لکھنا ہے. میں نے اسے نشان لگا کے دے دیے کہ جا تجھے نقل ہی تو کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. تو نقل کر لی اس نے, اور نقل کر کے وہ صبح ہی صبح اس نے ناظم صاحب کو دے دیا, انہوں نے وہاں داخل کر دیا. پہلی پوزیشن اس کی مضمون نگاری میں آئی. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں اس وقت مولانا عبدالرزاق صاحب ہیں, وہ بھی امروہہ پہلے پڑھا کرتے تھے, میں بھی امروہہ سے آیا ہوں. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ وہ عارف بہت اچھا مضمون نگار ہے, اس کی اول پوزیشن. میں نے کہا ہاں بہت اچھا لکھتا ہے وہ اچھا مضمون نگار ہے, اس کی اول پوزیشن آئی ہے. تو اس پہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا. خیر یہ تو تفریح کی بات ہو گئی, تھوڑی دلچسپی کی باتیں بھی ہونی چاہیے. طریقہ وہی ہے. مولوی اسماعیل کی اردو کی کتاب میں 1 صفحے کا سبق آپ بچے کو پڑھاتے ہیں. آپ اسے کہیے کہ کتاب کا سبق 2-3 مرتبہ دہراؤ, اور دوہرا کر کے پھر اسے بند کر دو اور اپنے الفاظ میں لکھ کر کے لے آؤ. مضمون اور معنی یہی رہے, جیسے روایت بالمعنی میں کل بول رہا تھا کہ مفہوم اور معنی اور مضمون یہی رہے, الفاظ آپ کے ہونے چاہیے. اس طریقے سے کچھ دن مشق کرائی جائے, اور اس کے بعد لمبا سا ایک مضمون پڑھنے کے لیے اس کو دیا جائے. مان لیجئے کہ سیرت میں غزوہ بدر کے واقعات کو 2-3 کتابوں میں پڑھوائیے, کہ سیرت المصطفیٰ بھی پڑھیے, سیرت النبی بھی پڑھیے, رحمت للعالمین بھی پڑھیے, نبی رحمت بھی پڑھیے, سیرت خاتم الانبیاء بھی پڑھیے, چھوٹی کتابیں بھی, تفصیلی کتابیں بھی پڑھیے, اور غزوہ بدر کا پورا واقعہ ہر کتاب میں پڑھنے کے بعد میں اسے مکلف کر دیجئے کہ جو بات تجھے اس کتاب کی اچھی لگی ہو, اس کتاب کی اچھی لگی ہو, اس کتاب کی اچھی لگی ہو, چاہو تو اقتباس بیچ میں نقل کر سکتے ہو, ورنہ کتابیں سب ایک طرف رکھ دو. 5 صفحے میں غزوہ بدر کا واقعہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے لاؤ. وہ لکھ کر کے لے آتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ مضمون نگار ہو گیا. اگلا مرحلہ پھر ایسا آئے گا کہ وہی جسے میں یومیہ کل کہہ رہا تھا کہ ڈائری لکھوائیے. مان لیجئے کہ ہم یہاں منی پور آئے ہوئے ہیں, 2 دن سے یہاں ہیں. اب ہم گھر جا کر کے لکھیں کہ ہم کیسے پہنچے, کب پہنچے, ایئرپورٹ پہ ہمیں کون ملا, نماز کہاں پڑھی, پھر کھانا کہاں کھایا, پھر ہم کہاں گئے, رات کا پہلے دن قیام کہاں رہا, اور پہلے دن ہم نے اجلاس کے اندر کس موضوع پر گفتگو کی, اس میں کیا کہا, اس کا اختصار اور سب چیز. یہ جو کچھ ہوا یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے اس کو ہمیں کاغذ پر اتارنا ہے. جب یہ چیز آ گئی تو اسی کو تخلیقی مضمون کہا جاتا ہے. اور جب اس مرحلے تک طالب علم پہنچتا ہے تو پھر کسی کی رہبری کی, رہنمائی کی ضرورت نہیں رہتی ہے, پھر تو خود بخود دوڑتا ہے. یہ مضمون نگاری کے بارے میں نے کچھ بات کہی. چونکہ